www.darsequran.com. السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانفطار ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 19 آیات ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ پاک نے ان مناظر اور آثار کا بیان فرمایا ہے جو قیامت کے دن وقوع پذیر ہوں گے. ایک عظیم کائناتی انقلاب برپا ہوگا، سب کچھ بدل جائے گا، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، سورج بدل جائے گا، چاند بدل جائے گا، ستارے بدل جائیں گے، سمندر بدل جائیں گے، پہاڑ بدل جائیں گے. جو کچھ نقشہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نقشہ باقی نہیں رہے گا، سب کچھ تہو بالا ہو جائے گا. قیامت کے دن جو کچھ ہوگا ان مناظر میں سے ایک منظر آسمان کا پھٹنا بھی ہے. فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. آسمان کیوں پھٹے گا؟ یا تو اس لیے پھٹ جائے گا کہ اس دن رب ذوالجلال جلال میں ہوگا، اس کی ہیبت کی وجہ سے، اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا. یا اس لیے پھٹ جائے گا کہ آسمان میں راستے ہو جائیں اور فرشتے قطار در قطار آسمان سے نازل ہونے لگیں، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے یکے بعد دیگرے بتدریج وہاں سے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سورہ رحمان کی آیت نمبر 38 میں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ایسے سرخ ہوگا جیسے کہ سرخ چمڑا ہوتا ہے. سورہ حاقہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش کھل جائے گی. لیکن اس کے پھٹنے کی حقیقت ہمیں آج معلوم نہیں ہے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. ستارے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور عرض کر چکا ہوں سائنسدانوں کی معلومات، ان کی دی ہوئی معلومات کے حوالے سے کہ اس کائنات میں لاکھوں نہیں
करोड़ों सैयारे हैं और ये सैयारे और सितारे अपने अपने मदार में तेज रफ्तारी से घूम रहे हैं। एक एक सितारे और सैयारे की रफ्तार एक सेकंड में उतनी है कि उतनी हमारी गाड़ियों की रफ्तार एक घंटे में भी नहीं है, बल्कि कई घंटों में हमारी गाड़ियां वो सफर तय नहीं कर सकती जो कि ये सितारे और सैयारे तय कर रहे हैं। अपने अपने मदार में बड़ी तेजी से घूम रहे हैं और अल्लाह जो कायनात को कंट्रोल करने वाला है वो इनको कंट्रोल किए हुए है, इनको अपने मदार से हटने नहीं देता, किसी की रफ्तार को बढ़ने नहीं देता, किसी की रफ्तार को घटने नहीं देता। अगर उनमें से किसी एक सैयारे की रफ्तार घट जाए या बढ़ जाए या अपने मदार से हट जाए तो उनके आपस में टकराने से ऐसी तबाही आएगी कि इस दुनिया में कोई भी जानदार बाकी नहीं रहेगा। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा और अल्लाह अपनी निगहबानी और हिफाजत उठा लेगा और अल्लाह उनको आपस में टकराने का और बिखरने का हुक्म देगा तो फिर ये सितारे जर्रों की तरह बिखरे हुए उड़ते हुए नजर आएंगे। फरमाया कि वह इजल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे बिखर जाएंगे, वह इजल बिहारु फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। समुंदर कैसे फाड़ दिए जाएंगे? आज समुंदर एक हद तक रुके हुए हैं। बसा औकात आप देखें समुंदर की तूफानी मौजें, सरकश मौजें बिफरी हुई आती हैं और लगता है कि अब ये अगर साहिल से बाहर आ गई तो शहर को डुबो देंगी, लेकिन उनका बिफरना, उनका उठना, उनका टकराना वो एक हद तक होता है। वहां टकराती हैं और फिर वापस करने वाला अल्लाह उनको वापस कर देता है। लेकिन एक वक्त आएगा कि समुंदर बिफर जाएंगे, अपने किनारों से उछल पड़ेंगे, सारे समुंदर और दरिया मिलकर एक हो जाएंगे। वह इजल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। उनके फाड़ दिए जाने की एक सूरत यह भी हो सकती है जो बाद मुफस्सिरीन ने बयान की कि पानी दो अनासिर से मुरक्कब है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इन दो अनासिर से पानी मुरक्कब है। तो अल्लाह ऐसा कर सकता है, जिस अल्लाह ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाकर पानी बना दिया, वो अल्लाह कर सकता है कि इन दोनों अज्जा को अलग अलग कर दे। पानी का एक हिस्सा ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए और दूसरा हिस्सा हाइड्रोजन में तब्दील हो जाए। यूं भी समुद्रों को फाड़ा जा सकता है। और एक तीसरी सूरत यह भी हो सकती है इनके बिफरने की, और यह कोई नामुमकिन नहीं है कि ये दोनों अनासिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे फट पड़े जैसे एटम बम फटता है और जैसे हाइड्रोजन बम फटता है। इस तरीके से दोनों फट पड़े। अगर इंसान के बनाए हुए एटम बम के फटने से मुल्कों और शहरों में तबाही आ सकती है, तो जब अल्लाह हुक्म देगा इन एटमों को, इन अनासिर को फटने का, तो फिर जो तबाही आएगी वो मेरे और आपके तसव्वुर में नहीं आ सकती। व इजल बिहार फुज्जिरत, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। व इजल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक कितने इंसान दुनिया में आए होंगे, आएंगे, इनका शुमार अभी तक तो कोई साइंसदान नहीं कर सका। मुमकिन है, इनकार नहीं कर सकते, कोई ऐसा आला इजाद हो जाए जिसके जरिए से सारी जमीन में बिखरी हुई हड्डियों का जायजा लिया जाए, समुद्रों में डूब जाने वालों का
جائزہ لیا جائے فضاؤں میں بکھر جانے والوں کا، جل جانے والوں کا، ہلاک ہونے والوں کا جائزہ لیا جائے، ان کے کوائف اکٹھے کیے جائیں، لیکن بظاہر ممکن نظر نہیں آتا، لیکن جب اللہ حکم دے گا تو پھر قبریں کھول دی جائیں گی۔ اور یاد رکھیے کہ قبر مٹی کے اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں عذاب قبر ہوگا، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر جاتا ہے، اس کی قبر تو بنی نہیں، اسے عذاب کیسے ہوگا؟ کوئی ہوائی جہاز فضا میں پھٹتا ہے اور جسم کے ذرے ذرے فضا میں بکھر جاتے ہیں، اس کی قبر کہاں بنی؟ جس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اس کی قبر کہاں بنی؟ تو عذاب قبر کیسے ہوگا؟ عذاب قبر، قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ قبر تو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن زندہ ہونے سے پہلے جو درمیانی زندگی ہے اس کا نام ہے، جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اس بات پر قادر کہ انسان کے جسم کے ذرات جو سمندروں میں بکھر گئے، جو فضا میں بکھر گئے، جو مٹی میں بکھر گئے، اس کی روح کا کنیکشن ان ذرات کے ساتھ جوڑ دے اور اس کو وہ عذاب محسوس ہونے لگے۔ آخر یہ بجلی جل رہی ہے، پاور ہاؤس تو ایک جگہ ہے، لیکن کنیکشن جوڑ دیا جاتا ہے اور ہر جگہ روشنی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان پاور ہاؤس کے ذریعے سے کنیکشن جوڑ کر ایک ایک کونے میں بجلی کی رو پہنچا سکتا ہے تو اللہ بھی روح کا کنیکشن انسان کے بکھرے ہوئے جسم کے اجزاء کے ساتھ جوڑ سکتا ہے۔ تو قبریں کھول دی جائیں گی، زندہ کر دیا جائے گا، چاہے کوئی سمندر میں مرا یا کہ زمین پر مرا یا فضا میں مرا۔ وہ واقعہ یاد ہوگا جب ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ بہت گناہگار ہوں، زندگی گناہوں میں بسر کر دی، مجھے اپنی بخشش کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اپنی اولاد سے کہنے لگا میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور میری جلی ہوئی لاش کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، مجھے ڈر ہے کہ میں بچ نہیں پاؤں گا عذاب سے۔ اپنی ناقص عقل کے مطابق اس نے عذاب سے بچنے کی صورت نکالی، اپنی ناقص عقل کے مطابق۔ میں اور آپ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ اس کی ناقص سوچ تھی، غلط تھا جو کیا، لیکن جو کچھ کیا وہ اللہ کے ڈر سے کیا، اللہ کے خوف سے کیا۔ اللہ کو اس کا یہ ڈرنا پسند آیا۔ اللہ نے فضا میں بکھرے ہوئے اس کی لاش کے اجزاء کو اکٹھا کیا، جوڑا، روح ڈالی، زندہ کیا۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا تم نے سمجھا کہ فضا میں بکھر جاؤں گا تو مجھے کوئی جمع نہیں کر سکے گا؟ کیوں کیا تھا یہ؟ کہنے لگا اے رب تو جانتے ہے میں نے جو کچھ کیا وہ تیرے خوف سے کیا۔ اللہ کہیں گے کہ تیرے دل میں میرا خوف تھا، جا اس خوف کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُؤْسِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، مردے زندہ کر دیے جائیں گے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر نفس، ہر شخص جان لے گا اپنا اگلا پچھلا، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، جو کچھ آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے چھوڑا، سب کچھ جان لے گا، جان لے گا، جان لے گا۔ نیکی کے کام، برائی کے کام جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کیے وہ جان لے گا۔ وَأَخَّرَتْ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو کچھ اس نے کوئی نیک عمل کا سلسلہ شروع کیا تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اور وہ نیک عمل کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد جاری رہا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صدقہ جاریہ صرف ہسپتال، مدرسہ اور مسجد نہیں ہے، نیک اولاد بھی یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ انسان اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے ان میں سے سب سے بہترین چیز وہ اچھی تربیت ہے. آج ہی میں جنگ اخبار میں ایک صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا. وہ کسی شعبے میں امریکی صدر کے مشیر بھی ہیں پاکستانی لیکن رہنے والے وہیں کے. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی اور وہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق. بات انہوں نے تو اپنے انداز میں کہی لیکن مجھے نظر آیا ارے یہ تو میرے آقا نے فرمایا. کہا کہ لوگ ایک دنیا دار شخص کہہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, امریکی صدر کا مشیر بھی ہے ایک شعبے میں, وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنانے کی سوچتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے. یہ تو میرے آقا نے کئی سو سال پہلے فرما دیا تھا. جو کچھ لوگ ٹھوکریں کھانے کے بعد سوچتے ہیں اور جس نتیجے پر پہنچتے ہیں, میرے آقا کسی ٹھوکر کو کھائے بغیر اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے. تو نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ. کوئی نیک کام شروع کر گیا جس پر لوگ چلتے رہے, جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا, تو اسے آخرت میں ثواب ملتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی برا کام شروع کر گیا, کوئی برا طریقہ شروع کر گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس پر چلتے رہے, سینما کھول گیا, رنڈی گھر کھول گیا, شراب خانہ کھول گیا, کلب کھول گیا, بے حیائی کا اڈا کھول گیا, بے ایمانی کا مرکز کھول گیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چلتا رہا, تو اس کا گناہ اس کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہوتا رہے گا. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو کوشش کی جائے کہ ایسا گناہ ہو کہ جو ہماری ذات تک محدود رہے. کوئی ایسا گناہ کا سلسلہ نہ ہم شروع کر دیں کہ جس پر باقی لوگ بھی چلیں اور ان کے چلنے کی وجہ سے ہمیں بھی گناہ ہوتا رہے. علمت نفس ما قدمت واخرت, ہر شخص کو اپنا اگلا پچھلا سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر. قرآن کریم کی تو ہر آیت ہی بڑی عجیب ہے, ہر آیت ہی بڑی عجیب ہے. وہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا چکا ہوں, اپنے شاگردوں کو جب قرآن پڑھاتے تو فرماتے کہ ارے توجہ سے سننا, ایک عجیب آیت آ رہی ہے. ایسی آیت ہے لہی خیر مما طلع علیہ الشمس. یہ آیت ساری کائنات سے بہتر ہے, زمین و آسمان سے اور ساری کائنات سے یہ آیت بہتر ہے. اگلی آیت پڑھاتے تو پھر یہی فرماتے لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس, لہی خیر مما طلعت علیہ الشمس. لیکن اس کے باوجود بعض آیات ایسی ہیں جو واقعتاً کسی انسان کو زیادہ ہی اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. میں یوں کہہ سکتا ہوں نرم الفاظ میں, اس لیے کہ معاذ اللہ یوں تو نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ زبان تو جرت نہیں کر سکتی کہ یوں کہا جائے کہ بعض آیات درجے میں کم ہیں, یوں نہیں کہا جا سکتا. لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ بعض آیات ایسی ہیں جو انسان کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ کرتی ہیں. تو میرے جیسے گناہگار اور ناقص انسان کو اس آیت نے خاص طور پر شروع ہی سے اپنی طرف بہت متوجہ کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قیامت کے بعد غافل انسان پر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا, ان کی یاد دہانی فرمائی. فرمایا کہ اے انسان, کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک, جس نے تجھے پیدا کیا, فسواک, پھر درست کیا, فعدلک, پھر متناسب بنایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر دیا. میں بلا تشبیہ کہوں گا, بلا تشبیہ,
اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو تشبیہ دی نہیں جا سکتی. عام انسان تو کیا، پیغمبر کو بھی اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. میں بلا تشبیہ کہوں گا، جیسے ایک مشفق، نرم دل، محسن، درد رکھنے والا باپ اپنے نوجوان لیکن نافرمان بیٹے کو خطاب کر کے کہتے ہیں، میرے بیٹے، میں نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی جو تو مجھے چھوڑ کر میرے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ میں نے کیا زیادتی کی سوائے اس کے کہ میں نے تجھے پالا پوسا، بڑا کیا، تیری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، لاکھوں تجھ پر خرچ کیے. ارے میرے جیسا محسن، نرم دل، ہمدرد، خیال رکھنے والا باپ، اس کو چھوڑ کر کون ہے جو مجھ سے زیادہ محسن ہے کہ تو اس کی بات مانتے ہے اور میری بات نہیں مانتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا رب؟ الکریم، جو کریم ہے، وہ رب جو کریم ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المقصد الاسنا فی شرح اسماء اللہ الحسنی، اپنی اس کتاب میں انہوں نے اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کی تشریح کی ہے. تو اس میں الکریم کے بارے میں فرماتے ہیں، کریم کس کو کہتے ہیں؟ الکریم هو الذی اذا قدر افا واذا وعد وفا واذا اعطى زاد على منتهى الرجاء ولا يبالي كم اعطى ولمن اعطى وان رفعت حاجة الى غيره لا يرضى واذا جفي عاتب وما استقصى ولا يزيء من لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفاء. عجیب کریم کی تعریف فرمائی. فرمایا کریم کس کو کہتے ہیں؟ اذا قدر افا، جو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، انتقام لے سکتا ہے. ارے مجبوری میں معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں. بہت سے لوگ ہیں انتقام لینا چاہتے ہیں لیکن انتقام لینے کی طاقت نہیں. جانتے ہیں دشمن طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا تو میرے اللہ کا ہے جو قدرت کے ہوتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا. الکریم هو الذی، کریم وہ ہے کہ جو قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کرتا. وَإِذَا أَعْطَى زاد علی منتہى الرجا، جب دیتے ہیں تو امید سے زیادہ دیتا ہے. ولا یبالی کم اعطا ولمن اعطا، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنا دیا اور کس کو دیا. وہ دشمن کو بھی دیتے ہیں، وہ دوست کو بھی دیتے ہیں، وہ مومن کو بھی دیتے ہیں، وہ کافر کو بھی دیتے ہیں. وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ، اور کریم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے ضرورت پیش کی جا رہی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ارے سارے لوگ خوش ہوتے، اچھا ہے مجھے چھوڑ دیا، دوسرے سے مانگ لیا، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ لَا يَرْضَى، اگر اس کا بندہ اس کو چھوڑ کر غیر کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو غصے تو ہوتے ہیں لیکن پورا انتقام پھر بھی نہیں لیتا، پوری سزا پھر بھی نہیں دیتا. ولا یزیء من لاذ به والتجا، اور جو اس کے دامن کو پکڑ لے اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے اور اس کو وسائل اور سفارشیوں سے غنی کر دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کریم کی یہ تعریف اور تفسیر
اور تشریح بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَا بِالتَّكَلُّفِ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُطْلَقُ، جس کے اندر بغیر تکلف کے یہ ساری صفات جمع ہو جائے وہ کریم مطلق ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَذَلِكَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقط، ارے اللہ کے سوا کون ہے جس کے اندر یہ ساری صفات بغیر تکلف کے جمع ہو جائیں۔ تو کریم، حقیقی کریم صرف وہ ہے۔ اردو میں کریم کا صحیح بات تو یہ ہے کہ معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ کریم کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر کریم کا معنی شریف بھی کر دیا جاتا ہے، سخی بھی کر دیا جاتا ہے، جواد بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ کریم کا پورا حق ادا نہیں کرتا یہ ترجمہ۔ علماء کہتے ہیں کہ کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے دیتا ہے، جواد اس کو کہتے ہیں جو دے کر خوش ہوتا ہے، اور سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو دیتا ہے۔ گویا کہ وہ سخی سے بھی برتر، جواد سے بھی برتر وہ کریم، اس لیے کہ اس نے انسان کو بہت کچھ دیا، بن مانگے دیا۔ انسان کا وجود ہی دیکھ لیں، انسان نے تو اللہ سے یہ وجود نہیں مانگا تھا۔ ہم نے اللہ سے آنکھیں نہیں مانگی تھی، زبان نہیں مانگی تھی، عقل نہیں مانگی تھی، یہ اعضاء نہیں مانگے تھے، اور اللہ پاک نے یہ اعضاء ہمیں عطا فرما دی ہے۔ انسان کو اللہ نے بن مانگے خلافت عطا فرما دی، خلیفہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، مانگا نہیں تھا، اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ بلکہ یوں لگتا ہے کہ کچھ امید اگر خلافت کی تھی تو شاید فرشتوں کے دل میں تھی کہ ہم بڑا ذکر کرنے والے، تسبیح و تقدیس کرنے والے، عبادت کرنے والے ہیں، شاید ہمیں خلافت ملے گی۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، خلافت تمہیں نہیں ملے گی، خلافت تو گنہگار کو ملے گی۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ میں آدم علیہ السلام کو گنہگار کہہ رہا ہوں، نہیں۔ اللہ نے کہا میں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ قتل کرے گا، یہ گناہ کرے گا، لیکن میں خلافت اسی کو دوں گا جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، پھر وہ میرے ڈر سے گناہ سے بچے گا، یا گناہ ہو جائے گا تو توبہ کر کے مجھے راضی کرے گا رو کر، میں خلافت اسی کو دوں گا۔ تمہارے اندر تو گناہ کی صلاحیت نہیں، نہ گناہ کر سکتے ہو، نہ توبہ کر سکتے ہو، نہ رو سکتے ہو، نہ آنسو بہا سکتے ہو، نہ گریہ کر سکتے ہو، میں تو اسی کو خلافت دوں گا۔ بن مانگے خلافت عطا کر دی، بن مانگے یہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی بے شمار نعمتیں وہ عطا فرما دی۔ بن مانگے یہ عناصر پانی، آگ، مٹی، ہوا کو پیدا کر دیا۔ بن مانگے دنیا میں خوشی کے ہزاروں سامان پیدا کر دیے، اور پھر مادی نعمتیں تو ایک طرف، روحانی نعمتیں بھی اس نے بے شمار ہم کو عطا کر دی۔ اس کا ذکر، اس سے دعا، اس کے سامنے رونا دھونا، دل میں تواضع اور دل میں گہرائی، یہ سب اللہ پاک کی روحانی نعمتیں، بن مانگے بہت ساری نعمتیں عطا کر دی۔ تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اس کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جو کریم ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، فعدلک، پھر تجھے متناسب بنایا۔ انسان اپنی ساخت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ پکار اٹھتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو نے مجھے کیسا عجیب بنایا ہے،
کیسا نظام بنایا ہے. عجائبات کا مجموعہ ہے انسان کے اندر جو اللہ نے بڑے بڑے نظام رکھے، ہڈیوں کا نظام، پٹھوں کا نظام، اور جلد کا نظام، اور ہاضمے کا نظام، اور دوران خون کا نظام، اور سانس کا نظام، اور تناسل کا نظام، اور شریانوں کا نظام، اور اعصاب کا نظام، اور پیشاب کا نظام، اور براز کا نظام، اور سننے کا نظام، اور دیکھنے کا نظام، اور بولنے کا نظام، اور چکھنے کا نظام، اور محسوس کرنے کا نظام، اور سوچنے کا نظام. یہ سارے نظام عجائبات میں سے ہیں. انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے کیسی پیاری مخلوق بنایا ہے. اور اللہ کہتا ہے الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے درست کیا، درست بنایا. ایک کان کو دیکھ لیجئے. کان کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ صرف کان میں 4000 کے لگ بھگ نصف قوس کی کمانیں پائی جاتی ہیں. ایک آنکھ کو دیکھ لیجئے. آنکھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنکھ میں روشنی کو اخذ کرنے والے 3 کروڑ سے زیادہ اعصاب کے سرے پائے جاتے ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ. ہضم کا نظام دیکھ لیجیے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک لیبارٹی لگا رکھی ہے. کیا کچھ کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، مٹھائیاں کھا رہا ہے، اور نرم کھا رہا ہے، گرم کھا رہا ہے، میٹھا کھا رہا ہے، نمکین کھا رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، سبزی کھا رہا ہے، اور پھل کھا رہا ہے. کیا کچھ کر رہا ہے. اور یہ لیبارٹی اپنے نظام کے مطابق کام کر رہی ہے. اس میں سے غذا کو الگ کر رہی ہے، خون کو الگ کر رہی ہے، اور فضلے کو اور زائد چیزوں کو الگ کر رہی ہے اور باہر نکال رہی ہے. اور اس لیبارٹی کو چلانے کے لیے نہ بٹن دبانے کی ضرورت، نہ سوچنے کی ضرورت. یہ ابھی نگل رہا ہوتا ہے، چبا رہا ہوتا ہے، تو یہ لیبارٹی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ منہ کا لعاب جو ہے یہ کھانے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ مفید ہے. اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے کہہ دیا تھا. وہ آقا جنہوں نے کہیں سائنس نہیں پڑھی اور کسی کالج میں داخلہ نہیں لیا، کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی، اس آقا نے فرما دیا تھا چبا چبا کر کھاؤ. لیکن میرے آقا نے جو بات کی وہ سائنسی انداز میں بات نہیں کی، اس لیے کہ میرے آقا کے مخاطب شہری بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، اونٹوں کے چرواہے بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب اور خطیب بھی تھے، اور گموار کاشتکار بھی تھے. اگر میرے آقا سائنسی انداز میں بات کرتے، ارے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو ورنہ جراثیم چلے جائیں گے، تو ان دیہاتیوں کی سمجھ میں یہ بات کیسے آتی؟ میرے آقا نے تو کہیں ثواب کے انداز میں بات کی، کہیں گناہ کے انداز میں بات کی. ارے ایسا کرو ثواب ہوگا، ایسا مت کرو گناہ ہوگا. لیکن اسی ثواب میں صحت اور شفا بھی ہے، اور اسی گناہ میں بیماری اور ہلاکت بھی ہے. تو ایک لیبارٹی، پوری لیبارٹی اللہ نے بنا دی. ہضم کا نظام، اور اسی طریقے سے پورے جسم کا نظام. اللہ کہتے ہیں اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے اس رب کے بارے میں جو کریم ہے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر درست کیا، فعدلک، پھر متناسب بنایا. اعضاء بنائے تو متناسب بنائے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ایک آنکھ چھوٹی اور دوسری آنکھ بڑی ہوتی، ایک ہاتھ لمبا ہوتا، دوسرا اس کے مقابلے میں کوتا ہوتا، دونوں ٹانگیں ایک جیسی نہ ہوتی، دونوں کان ایک جیسے نہ ہوتے، دونوں رخسار ایک جیسے نہ ہوتے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، اور ایسا
बाज औकात होता भी है। किसी के ज़हन में ना आए, अल्लाह तो कहता है मैंने मुतनासिब बनाया। बहुत से लोग ऐसे हैं कि एक टांग छोटी, एक बड़ी, एक हाथ लंबा, दूसरा हाथ कोता, एक आंख बिल्कुल बारीक सी और दूसरी आंख बहुत बड़ी, तो वो तो मुतनासिब नहीं है। अरे ये अल्लाह ने बनाया, इसलिए बनाया ताकि ऐसों को देखो तो पुकार उठो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाक बिही। सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है कि जिसने मुझे ऐसा नहीं बनाया जैसा इसको बनाया है। अल्लाह कहता है मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम मेरा शुक्र अदा करो कि तुझे इस मुसीबत में मुब्तला किया लेकिन मुझे बचाया। व आफानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाक बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक तफजीला। और अल्लाह ने मुझे अपनी मखलूक में से बहुत सौ पर फजीलत दी है, बहुत सौ से ज्यादा नवाजा। फरमाया कि यूं कहो, लेकिन कुर्बान जाइए अपने आका की तालीमात पर। हुक्म यह है कि ये किसी मुसीबत ज़दा को, बीमार को, माजूर को देखकर ये दुआ पढ़ो तो सही, लेकिन दिल में आहिस्ता पढ़ो, ऊंची आवाज से ना पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि ऊंची आवाज पढ़ने से उसका दिल टूट जाए। फ़अदलक, तुझे मुतनासिब बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, जिस सूरत में चाहा उसने जोड़ दिया। किसी को काला बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी की नाक चपटी है, किसी की नाक उठी हुई है, किसी की आंखें छोटी छोटी, किसी की आंखें बड़ी, किसी के होंठ बारीक, किसी के मोटे, किसी का कद छोटा, किसी का लंबा। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। ये इंसान का बनाना और करोड़ों इंसानों का बनाना और मुख्तलिफ बनाना, ये अल्लाह के वजूद की मुस्तकिल एक दलील है। चीजें एक जैसी मशीनों से निकल रही हैं, एक जैसी कारें निकल रही है, एक जैसी चीज बनकर निकल रही है, फर्क नहीं है। और यहां अरबों इंसान है और अरबों इंसानों में फर्क पाया जाता है। अल्लाह अकबर। सूरत के एतबार से फर्क है, आवाज के एतबार से फर्क है, लहजे के एतबार से फर्क है, चाल के एतबार से फर्क है, मिजाज के एतबार से फर्क है, दिमाग के एतबार से फर्क है। सगे भाई हैं, एक मां बाप के बेटे हैं, लेकिन उनमें जमीन और आसमान का फर्क पाया जाता है। अल्लाह ने ऐसा बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। हजारों इंसानों में फर्क, लाखों करोड़ों में, अरबों में फर्क। जिनको लोग कहते हैं ना कि ये एक जैसे हैं दोनों, गौर किया जाए तो उनके जिस्म में भी बहुत सारे फर्क होते हैं। अल्लाह ने फर्क रखे। मशीनों की बनी हुई चीजें एक जैसी, लेकिन अल्लाह पाक की बनाई हुई चीजों में फर्क। जिस सूरत में चाहा वो हुक्म देते हैं, इसको ऐसा बना दिया जाए, इसको ऐसा बना दिया जाए। उस हुक्म के मुताबिक उसकी तख्लीक के मराहिल तय होते हैं। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़कर तैयार कर दिया। हजरत इकरमा रहमहुल्लाह ने तो अजीब बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को कुत्ते की सूरत में भी बना सकता था, खिंजीर की सूरत में भी बना सकता था। ये तो उसका लुत्फो करम कि उसने इंसान की शक्ल दी, किसी हैवान और दरिंदे की शक्ल नहीं दी। और बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे सामने आते हैं वाक़यात कि कोई बच्चा पैदा हुआ और उसका कोई उज़व हैवान जैसा, जानवर जैसा। अभी पिछले दिनों मैंने अखबार में एक खबर देखी, बकरी जैसा कान। तो ऐसी बाज़ औक़ात चीजें और वाक़यात सामने आते हैं, गोया कि अल्लाह बतलाना चाहता है फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, मैं जिस सूरत में चाहूं तुझे जोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने तुझे इंसान की शक्ल अता की, बेहतरीन शक्ल अता की।
کلا کلا ہرگز نہیں، جیسا کہ عرض کیا جا چکا کہ کلا بعض اوقات کسی غلط خیال کی تردید کے لیے ہوتا ہے، ہرگز نہیں، ارے باز آ جاؤ، رسولوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ، بل تکذبون بالدین، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تم جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یہ تکبر، یہ اناد، یہ مخالفت، یہ انکار، اس کی اصل وجہ وہ قیامت کے دن پر یقین کا نہ ہونا ہے۔ قیامت پر ایمان اور یقین انسان کو کفر اور شرک ہی سے نہیں، انسان کو گناہوں سے بھی بچا دیتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز کاتب، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر نگران اللہ کی طرف سے مقرر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نگران تیار کھڑا ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے اللہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی، اگرچہ اللہ جانتا ہے، اس کو کسی رجسٹر کی ضرورت نہیں، کسی گواہی کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے لکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان فرشتوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیے؟ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، لکھنے والے، لکھنے۔ ارے بھئی دیکھو میرے بزرگوں اور دوستو، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر شریفوں کا مجمع ہو یا کریم اور نیک لوگ اسے دیکھ رہے ہوں تو پھر وہ چھچوری حرکت کرتے ہوئے ذرا ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے۔ ارے کس مجمع میں بیٹھے ہو؟ نیک لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہو، یہاں تو شرم کرو۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ارے انسان، تیری نگرانی کرنے والے بڑے معزز اور شریف ہیں، ان سے ذرا شرما جانا۔ ایسا نہ ہو کہ نگرانی کرنے والے تو ایسے معزز اور تو ایسی ایسی گندی حرکتوں میں مبتلا۔ کرامن کاتبین، ایسے معزز کاتب، یعلمون ما تفعلون، جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ مزے میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، سر سے لے کر پیروں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اے اللہ تو ہمیں ابرار میں سے بنانا، فجار میں سے نہ بنانا۔ یصلونہا یوم الدین، وہ فجار، وہ بدکار اس میں جلیں گے، قیامت کے دن داخل ہوں گے، جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے، چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکیں گے، چھپ نہیں سکیں گے۔ کہاں چھپ سکے گا انسان؟ ارے یہاں چھپ جاتے بگوڑے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اپنے ہی ملک میں، علاقہ غیر میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی جان نہ سکے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میری سلطنت سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، بھاگو، میں کہہ رہا ہوں بھاگ کر دکھاؤ کہاں جا سکتے ہو۔ جہاں جاؤ گے وہاں میری سلطنت ہوگی، وہاں میرا اقتدار ہوگا، کہیں نہیں جا سکتے۔ تم یہاں سے بھاگ کر امریکہ چلے گئے،
تم افریقہ چلے گئے وہاں بھی میری حکومت، دریاؤں میں چلے گئے، سمندروں میں چلے گئے وہاں پر بھی میری حکومت. وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، ارے پھر میں کہہ رہا ہوں تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. اس کی ہولناکی کو کوئی جان نہیں سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہم یہاں پر بیٹھے دوسرے ملکوں کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے وہاں سے آنے والوں کی زبانی وہاں کے حالات سنے، کسی نے سفر نامے پڑھے، کسی نے کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھی، کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کے حالات سے واقف ہے. لیکن قیامت کے حالات کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس دن کی ہولناکی کو ہم بیان نہیں کر سکتے. حشر کیسا ہوگا، پل صراط کیسے ہوگی، آگ کیسے ہوگی، حساب کیسے ہوگا، اور جزا کیسے ہوگی، اور گرفت کیسے ہوگی، اور زنجیریں کیسے ہوں گی، اور کوڑے کیسے ہوں گے، اور شعلے کیسے ہوں گے، اور زقوم کیسا ہوگا، اور زخموں کی دھون کیسے ہوگی، اور پیپ کیسے ہوگی، اور نعمتیں کیسی ہوں گی، اور راحتیں کیسی ہوں گی، اور جنت کیسی ہوگی. حقیقت میں اس کی حقیقت کو بیان کرنا ہمارے لیے یہاں بیٹھ کر مشکل ہے، ناممکن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ جزا کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. وہ دن ہے جس دن کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. نہ باپ اولاد کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ اولاد باپ کے لیے کچھ کر سکے گی، نہ بیوی شوہر کے لیے، نہ شوہر بیوی کے لیے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا. ایسی سفارش کہ اللہ کو مجبور کر دے، ایسی سفارش نہیں ہو سکے گی. ہاں ایسا ہوگا کہ اگر واقعی نیکی پر چلنے والا تھا، قرآن کریم کا حافظ تھا، اور نرا حافظ نہیں، با عمل حافظ. یہ جتنی بشارتیں ہیں بے عملوں کے لیے نہیں، حافظ بھی بے عمل ہوتے ہیں. با عمل حافظ یا والدین بہت نیک، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور عرض کریں تو اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرما لے. لیکن زور اور طاقت سے اللہ کو کوئی بات منوا سکے، نہ کوئی حافظ منوا سکتے ہیں، نہ کوئی ولی، نہ پیر، نہ مرشد، نہ صحابی، نہ نبی. طاقت کے زول پر کوئی نہیں منوا سکتا. ہاں درخواست کی جا سکتی ہے، اور اللہ وہاں بعض لوگوں کی درخواستیں قبول فرمائے گا. ہمارے آقا بھی درخواست کریں گے، لیکن کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، سر جھکائے رکھوں گا جب تک کہا نہیں جائے گا سر اٹھائیے، آپ کی درخواست اور سفارش کو قبول کیا جائے گا. میں سر ہی نہیں اٹھاؤں گا. یہ تو نہیں کہا ہمارے آقا نے کہ میں زور اور زبردستی بعض جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا آپ نے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے جب کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. آج تو مصیبت پڑتی ہے، کوئی سفارش سے کام چلا لیتے ہیں، کوئی رشوت سے کام چلا لیتے ہیں، کوئی طاقت سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا. فیصلہ تو آج بھی اللہ کے اختیار میں، ملکیت آج بھی اللہ کی، لیکن انسان کو اللہ نے جو تھوڑی سی ملکیت دے رکھی ہے، اس کی وجہ سے بیوقوف دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مختار مطلق
اور حقیقی مالک سمجھنے لگتا ہے، لیکن وہاں بڑے بڑے اختیار والوں کو اور بڑی بڑی شاہی والوں کو اور سلطنت والوں کو بھی یقین آ جائے گا کہ آج تو واقعی اختیار صرف اللہ کا ہے، ہم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعاؤں کی درخواستیں انہوں نے کی ہیں۔ ہمارے ایک معزز ساتھی نے تو یہ فرمایا کہ درس کے آخر میں درس کے حوالے ہی سے ایک نصیحت فرما دیا کریں تو مناسب ہوگا۔ بہرحال سارا درس ہی نصیحت ہوتا ہے، اللہ پاک میرے حق میں بھی اس کو نصیحت بنائے اور آپ حضرات کے حق میں بھی، اور دعا سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا غفار، یا ستار، یا غفور، یا عفو، ہم بہت گناہگار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہمیں اس بات کا 100% یقین، یا اللہ مغفرت صرف تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے۔ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے پورے وجود کو اے اللہ گناہوں کی نجاست سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارا پورا وجود گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہے۔ اے اللہ آپ کے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا، ہمیں پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں پاک فرما دیجئے، اپنی رحمت کے پانی سے پاک فرما دیجئے، مغفرت کے پانی سے پاک فرما دیجئے۔ اے اللہ بعض بیویاں اپنے شوہروں کے لیے ہدایت کی دعا کروا رہی ہیں اور بعض شوہر اپنی بیویوں کے لیے، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یہ ایک ساتھی نے متوجہ کیا نوجوان بیٹیوں اور بہنوں کے سلسلے میں، اے اللہ جو لوگ اپنی بچیوں کے سلسلے میں، ان کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، یا اللہ آپ ان کی فکر کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے لیے اچھے اور نیک رشتوں کا حصول آسان فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ باعزت طریقے سے شریعت کے مطابق بچیوں کو گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کے انسانوں کے جنگل کی دنیا میں، یا اللہ برے لوگوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ آپ اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، رزق حلال عطا فرمائیے، اور ہمارے رزق میں، ہماری زندگی میں، ہمارے علم و عمل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین فتنوں کا دور ہے، یا اللہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، یا اللہ شیطانی طاقتیں ہیں، یا اللہ پورا میڈیا لگا ہوا، یا اللہ انسانوں کو، مسلمانوں کو آپ کی نافرمانی کی دعوت دینے پر، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ جو تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا درس قرآن کا، یا اللہ اپنے فضل کرم سے اس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین آپ گونگوں کو زبان عطا کر سکتے ہیں، یا اللہ آپ پوری دنیا میں ہماری آواز کو پھیلا سکتے ہیں، یا اللہ اس آواز کو دور دور تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا،
اپنے فضل و کرم سے اے اللہ آپ کو آپ کے سارے اسما اور ساری صفات کا واسطہ اے اللہ ہمیں ایمان کے بغیر دنیا سے نہ لے جانا. یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا, یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا, یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ایک اعلان سن لیجئے بھائی. ایک تو آپ کو محض آپ کے گویا کہ یوں سمجھ لیے کہ حوصلہ افزائی کے لیے یہ عرض کرنا ہے کہ جو ہمارے ساتھی انٹرنیٹ پر درس قرآن نشر کر رہے ہیں تو ان کی اطلاع کے مطابق الحمدللہ اب انٹرنیٹ پر آنے والے افراد کی تعداد 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پوری دنیا سے الحمدللہ. جن ساتھیوں نے اس کے لیے محنت کی ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں دعا کیا کریں. اور دوسرا یہ کہ یہ تیسری سی ڈی جو ہے سورۃ الضحیٰ کیس نمبر 34 سے سورۃ الغاشیہ کیس نمبر 40 تک یہ باہر دستیاب ہے. جن ساتھیوں کی ضرورت ہو باہر سے حاصل کر سکتے ہیں. باہر